اللہ رب العالمین کا عذاب بول کر کے نہیں آتا، یاد رکھ لیجیے، اللہ رب العالمین کا عذاب بول کر کے نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارا موبائل جب بیٹری لو ہو جاتا ہے تو ہمیں باخبر کرتا ہے، تمہارے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہے تم چارج کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ایسی نہیں ہے، بغیر بولے آ جاتی ہے۔ یہ کرونا وبا کی آفت اور مصیبت ہی کیا کم تھی، اسی کے اندر لوگ پریشان تھے، لوگ کیا پوری دنیا پریشان تھی، پھر اوپر سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے عذاب۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دراصل یہی ہے کہ اے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس طرح کے عذاب کا پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اور آپ اللہ کی طرف لوٹ آئے، تاکہ ہم اور آپ اپنے دین کی طرف لوٹ آئے۔ کتنے ہم گئے گزرے ہو گئے، ذرا سوچئے میرے دوستو۔ ایک بات میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بہت ہی مشہور و معروف بات ہے۔ ایک بات ہم اور آپ بہت زیادہ سنتے ہیں اور بات بالکل صحیح ہے، جھوٹی بات نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بات سنتے کہ نہیں سنتے؟ اور یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے جو 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کرنے کے بعد 99 حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ جو زمین پر اتارا ہے کہ نہیں؟ آپ نے درندوں کو دیکھا ہوگا، کتا کو دیکھا ہوگا، شیر کو دیکھا ہوگا، بلی کو دیکھا ہوگا کہ وہ درندے ہیں، ان کی صفت ہے پھاڑ کھانا، لیکن وہ درندے بھی اپنے بچوں کے اوپر جانی حملہ نہیں کرتے۔ اتنی مہربانی ہے، دیکھ لیجیے، اتنی مہربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جب ایک حصہ، یعنی کہ ایک حصے کے اندر اتنی محبت ہے، درندوں کے دل میں اتنی محبت ہے، ایک حصے کے اندر ایک ماں کو ایک اولاد سے کیسی محبت ہے، ایک باپ کو ایک اولاد سے کیسی محبت ہے، یہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اس ذات کے پاس، جس ذات کے پاس 99 حصہ رحمت ہے، وہ کتنا بڑا مہربان ہوگا، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، لیکن پھر بھی یہ عذاب آ رہا ہے تو سوچ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے کیسے اعمال ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سوچ لیجئے کہ جس کے پاس 99 حصہ رحمت ہے، پھر بھی ہمارے اوپر آئے دن پوری دنیا کے اوپر اس طرح کے عذاب آ رہے ہیں، اس طرح کی آفتیں آ رہی ہے، اس طرح کی مصیبتوں کا نزول مسلسل ہو رہا ہے، تو سوچ لیجئے کہ انسانوں کا اعمال کیسا ہو چکا ہے۔ سوچ لیجئے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے اعمال کیسے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے حرکات کیسے ہو چکے ہیں، یہ ہم اور آپ سوچ لیجئے اور سوچ کر کے فیصلہ کر لیجئے کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف آ جائے میرے دوستو۔